الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین وعلی آلہ واصحابہ اجمعین وعلی کل من تبعہم بإحسان الی یوم الدین وبعد۔ مرزا غلام احمد قادیانی کا مختصر تعارف اور جھوٹے دعوے۔ مرزے کا نام مرزا غلام احمد تھا، اس کے باپ کا نام تھا غلام مرتضیٰ، اس کے دادا کا نام تھا عطا محمد اور پردادے کا نام تھا گل محمد۔ یہ اس کا نسب ہے۔ اس کے باپ انگریز کے دور میں برطانیہ میں انگریز کے دور میں حکومت کے لحاظ سے چپڑاسی تھی، اور جب ان کا انتقال ہوا تو ان کا جو بڑا بھائی تھا وہ اس کی جگہ پر لگا۔ یہ کہتا ہے کہ انگریز کی طرف سے ہمیں جتنے بھی تحائف ملے ہیں وہ ہم سے گم ہو گئے ہیں، لیکن ان میں سے چند ہمارے پاس موجود ہیں۔ جب یہ پیدا ہوا تو اس کی ابتدائی تعلیم، جب یہ 7 سال کا ہوا تو اس کی ابتدائی تعلیم کہتا ہے کہ میرے باپ نے میرے لیے ایک استاد کو نوکر کے طور پر رکھا، جس سے میں نے عربی اور کچھ قرآن کی تعلیم حاصل کی۔ جب میں تھوڑا سا بڑا ہوا تو میرے باپ نے میرے لیے ایک اور نوکر رکھا جس سے میں نے تھوڑی سی اور تعلیم حاصل کی، جس میں علم صرف، علم نحو اور کچھ علمی کتابیں اور میں نے مختصر سی پڑھی۔ آگے کہتا ہے کہ جب اس کے بیٹا کہتا ہے اس کا کہ جب مرزے کی ماں سے، یعنی کہ میں نے اپنی ماں سے پوچھا کہ بابا جی کیسے تھے، تو انہوں نے کہا کہ جب ایک مرتبہ آپ کے دادا جی کی پینشن لینے کے لیے یہ گئے، مرزا صاحب خود قادیانی پینشن لینے کے لیے گئے تو اس کے ساتھ ایک اور بھی گیا، نور الدین نام تھا اس کا۔ تو جب وہ گیا تو جب انہوں نے پینشن لی، تقریباً 700 روپیہ پینشن کے بنتے تھے۔ جب پینشن لی تو دوسرا جو تھا اس نے اس کو بہکایا اور وہ پیسے جو تھے وہ ادھر ادھر جا کر خرچ کر دیے۔ اب مرزا صاحب کو شرم آ رہی تھی کہ میں گھر کیسے جاؤں گا، رسوائی ہوگی، اور ان کے باپ اور ان کے دادا کی یہ خواہش تھی کہ یہ کہیں ملازمت کرے، تو انہوں نے سیال کوٹ میں جا کر، کچہری میں جا کر چپڑاسی کے طور پر مختصر سے تنخواہ پر وہاں پر ملازمت کرنا شروع کی۔ مرزے کی 2 بیویاں ہیں اور خود کہتا ہے کہ میری 3 بیویاں ہیں۔ پہلی بیوی کا نام ہے حرمت بی بی، جو پھجے کی ماں کے نام سے مشہور ہے۔ حرمت بی بی اصل نام ہے، لیکن پھجے کی ماں اس نام سے وہ زیادہ مشہور ہے۔ دوسری بیوی ہے اس کی نصرت جہاں، اور تیسری بیوی کے بارے میں کہتا ہے کہ اللہ پاک نے اس کے ساتھ میرا نکاح آسمانوں پر کر دیا، اور یہ ایک بہت طویل بحث ہے، یہ انشاءاللہ آگے آئے گی۔ مرزے کی اولاد 8 بچے اس کے ہوئے، بیٹیاں اور بیٹے ملا کر 8 بچے ہوئے۔ جو سب سے بڑا تھا مرزا سلطان نام تھا اس کا۔ مرزا سلطان نے اس پر ایمان نہ لایا اور وہ اس کی موجودگی میں وفات پا گیا، اور اس مرزا قادیانی نے اپنے بیٹے کا جنازہ نہیں پڑھا، کیونکہ اس نے کہا کہ یہ میرے اوپر ایمان نہیں لایا، لہٰذا یہ مسلمان نہیں ہے، میں اس کا جنازہ نہیں پڑھتا۔ دوسرا بیٹا تھا اس کا مرزا فضل احمد، وہ بھی اس پر ایمان نہیں لایا تھا، وہ مرا نہیں تھا، لیکن اس نے اس کو آگ کر دیا تھا کہ یہ میرا بیٹا نہیں ہے، میری اولاد میں سے یہ نہیں ہے، کیونکہ یہ میرے اوپر ایمان نہیں لاتا۔ مرزے کی موجودگی میں تقریباً 6 بچے مرزے کے وفات ہو چکے تھے، اور جو تقریباً 6 باقی تھے وہ مرزے کی وفات کے بعد بھی دنیا میں موجود رہے۔ مرزے کے دعوے 6 دعوے مرزے کے ہیں۔ ایک یہ ہے کہ ملہم من اللہ، میں اللہ کی طرف سے بھیجا ہوا، دوسرا مجدد، تیسرا مسیح موعود، چوتھا مہدی، اور 5واں ذلی بروزی نبوت، اور 6واں مستقل نبوت کا دعویٰ بھی مرزے نے کیا۔ پہلا حوالہ، مرزا لکھتا ہے کہ میں خدا تعالیٰ کی طرف سے مامور ہو کر آیا ہوں۔ جو ہم نے کہا کہ ملہم من اللہ، مرزا نے یہ دعویٰ کیا کہ میں اللہ کی طرف سے مامور ہوں، وہ اپنی کتاب میں لکھتا ہے، کتاب البریہ میں، کہ میں خدا کی طرف سے مامور بن کر آیا ہوں۔ دوسرا دعویٰ اس نے کیا کہ میں مجدد ہوں، یہ بھی اس نے اپنی کتاب میں لکھا ہے۔ ایک جگہ پر اس نے لکھا ہے انی فضلتک علی العالمین قل ارسلت الیکم جمیعا، کہ مرزے کو، یہ مرزا کہتا ہے کہ مجھ پر جب وحی نازل ہوئی تو اس میں اللہ پاک نے یہ الفاظ ارشاد فرمائے کہ ہم نے تمہیں تمام جہان والوں پر فضیلت دی، اور تو ایسا کہہ کہ میں تمام جہان والوں کی طرف بھیج کر آیا ہوں۔ اب یہ اس نے مستقل نبوت کا دعویٰ کیا کہ میں نبی ہوں۔
ایک جگہ پر لکھتا ہے کہ اللہ جل شانہ نے وحی اور الہام نے میری مثیل کسی کو موعود نہیں کیا، جس طرح کہ مجھے اللہ پاک نے وحی دی اور الہام دیا، میرے علاوہ یا میرے سے پہلے کسی کو میری طرح کی وحی یا میری طرح کا الہام نہیں ہوا کسی کو۔ ایک جگہ پر لکھتا ہے جعلناک المسیح ابن مریم، کہ اللہ پاک نے مجھے کہا کہ آپ کو ہم نے مسیح بن مریم یعنی عیسیٰ علیہ السلام بنا کر بھیجا ہے۔ آگے مرزا قادیانی کے دعووں پر کچھ عقلی دلائل ہیں، جو نقلی دلائل تھے قرآن اور حدیث سے وہ ہم نے پڑھ لیے۔ اب کچھ عقلی دلائل ایسے ہیں کہ جس سے مرزے کو کوئی مسلمان ہی نہیں مان سکتا، نبی تو دور کی بات ہے۔ نبی جو ہوتا ہے، مرزے نے خود بھی لکھا ہے کہ نبی جو ہوتا ہے اس کا دینی کوئی استاد نہیں ہوتا، وہ کسی سے دین نہیں سیکھتا، بلکہ وہ اللہ کی طرف سے ہی وحی آتی ہے اس پر اور وہی اللہ کی طرف سے ہی سیکھتا ہے۔ جبکہ اس نے پہلے کہا کہ میرے باپ نے 7 سال کی عمر میں میرے لیے استاد نوکر کے طور پر رکھا، جس سے میں نے قرآن کریم اور کچھ فارسی کے علوم سیکھے۔ دوسری بات کہ نبی جس شہر میں ہوتا ہے اس شہر پر عذاب نہیں آتا۔ اللہ نے فرمایا ما کان لیعذبہم وانت فیہم، کہ جس شہر میں نبی ہو اس شہر میں عذاب نہیں آتا۔ جبکہ مرزا غلام قادیانی جب قادیان میں موجود تھا اس وقت قادیان میں تباہ کن زلزلہ آیا۔ تو اب عقل کیسے مانے؟ ایک طرف کہتا ہے کہ جب نبی موجود ہو تو عذاب نہیں آتا، دوسری طرف سے زلزلے کا عذاب آیا، تو کون اس کو نبی مان سکتا ہے؟ دوسری ایک جگہ پر کہتا ہے کہ نبی وعدہ خلافی نہیں کرتا، جبکہ مرزا کی وعدہ خلافی کی مثالیں قائم ایسی ہیں کہ اس جیسی مثال ہی کوئی نہیں۔ جیسے کہ اس نے یہ وعدہ کیا تھا کہ میں فلاں بیوی سے نکاح کروں گا کیونکہ آسمانوں پر میرا نکاح ہو چکا ہے اس کے ساتھ، اور مرتے دم تک نہ اس کے ساتھ نکاح ہوا نہ ہی دوسرے شوہر سے اس کو طلاق ہوئی۔ اپنے اس دعوے میں بھی یہ جھوٹا ہوا۔ ایک جگہ پر کہتا ہے کہ نبی کسی پر لعنت نہیں کرتا، نبی کسی پر لعنت نہیں بھیجتا، حالانکہ اس کی کتاب ہے، اس میں 1000 تک گنتی کے ساتھ 1 2 300 102 104 ایسے گنتی کے ساتھ 1000 تک لعنت یہ لکھا ہوا ہے اور لعنت بھیج رہا ہے۔ اپنے باتوں سے یہ خود ہی جھوٹا ثابت ہو رہا ہے اور اوپر سے نبوت کا دعویٰ کر رہا ہے۔ ایک جگہ پر یہ کہتا ہے کہ حضرت سیدنا عیسیٰ علیہ السلام کی عمر 120 سال تھی، ان کے بعد جو پیغمبر آئے حضور پاک علیہ السلام ان کی عمر اس سے آدھی یعنی 63 سال تھی۔ اب اگر ان کے بعد یہ نبی آیا مرزا قادیانی تو اس کی عمر تو 32 یا 32.5 سال ہونی چاہیے تھی، اس سے آدھی ہونی چاہیے تھی، جبکہ اس کی عمر 69 سال تھی۔ 69 سال کی عمر میں یہ دنیا سے دفع ہوا اور اللہ پاک نے دنیا کو اس کی گندگی سے پاک کر دیا۔ نبوت کے لیے یہ بھی ضروری ہے کہ نبی ہجرت کر کے جائے، جب نبی کو تنگ کیا جائے تو نبی وہاں سے ہجرت کرے، یہ نبیوں کی سنت ہے اور یہ ایک طریقہ چلا آ رہا ہے۔ جبکہ مرزا قادیانی کے دور میں جب اسلام کے خلاف انگریز کی طرف سے کفر پر زور شرابہ آیا اور مسلمانوں کو تنگ کیا تو اس مرزا غلام قادیانی نے انگریز سے عہدہ لے کر اپنے آپ کو وہیں پر رکھا، اس نے ایک گلی سے دوسری گلی تک بھی ہجرت نہیں کی۔ ایک جگہ پر ہے کہ نبی امی ہوتا ہے، یعنی کہ نبی کے لیے کوئی مستقل استاد نہیں ہوتا، نبی اللہ کی طرف سے ہوتا ہے اور نبی لکھنا یا پڑھنا نہیں جانتا۔ حالانکہ مرزا قادیانی کی 80 یا 84 تصانیف کتابوں کی شکل میں موجود ہے جو اس نے لکھی ہے اور اپنے آپ کو اس کے باوجود پھر بھی نبی کہتا ہے۔ اللہ پاک نے فرمایا کہ نبی کوئی شاعر نہیں ہو سکتا، حالانکہ مرزا قادیانی کے سینکڑوں شعر موجود ہیں۔ ایک شعر یہاں پر ذکر کیا ہے، شعر یہ کہ کرم خاکی ہو میرے پیارے نہ آدم ذات ہوں بشر کی جائے نفرت اور انسانوں کی آرو ہوں، یہ مرزا کا شعر ہے۔ اور اوپر سے اللہ پاک فرما رہے کہ نبی شاعر نہیں ہو سکتا۔ مرزے نے اپنے ہی کئی اشعار تقریباً سینکڑوں کی تعداد سے اس کے اشعار موجود ہیں۔ ایک جگہ پر ہے کہ نبی ارادے کا پکا ہوتا ہے، وعدے کا پکا ہوتا ہے، جبکہ مرزا قادیانی نے جیسے وعدہ خلافی کی اس جیسی وعدہ خلافی دنیا میں کسی نے بھی نہیں کی۔ نبی جس جگہ وفات پاتا ہے وہی جگہ پر اس کی قبر مبارک ہوتی ہے۔ اللہ پاک کی طرف سے ہی یہ قانون ہے کہ نبی پیغمبر جہاں پر اس کی روح پرواز کی جاتی ہے وہیں پر ہی اس کے لیے قبر کھودی جاتی ہے اور وہیں پر ان کو دفنایا جاتا ہے۔
جبکہ مرزا قادیانی پاکستان لاہور میں وفات ہوا، دفع ہوا، اور ہیضے کی مرض سے واش روم میں یہ دنیا سے دفع ہوا، مرائی۔ اور پھر گدھا گاڑی کے اندر، ایک مال گاڑی کے اندر جس میں کھوتے بھی ہوتے ہیں، گدھے بھی ہوتے ہیں، جانور عجیب قسم کے جانور ہوتے ہیں، مال گاڑی ہوتے ہیں، جس قسم کے ہر چیز اس میں موجود ہوتی ہے، وہ اس گاڑی میں اس کی لاش رکھ کر قادیان لے کر گئے۔ تو نبی جس جگہ فوت ہوتا ہے وہیں پر اس کی قبر ہوتی ہے۔ یہ مرا لاہور میں، واش روم میں مرا ہے، اور اس کی قبر قادیان میں ہے۔ اللہ جانے کہ اس کی قبر اب بھی وہاں موجود ہے یا نہیں، کیونکہ نہ اس کے پیروکار قبر دکھاتے ہیں اور نہ ہی کوئی میڈیا پر اس کی خبر کے بارے میں کوئی بات آتی ہے۔ اللہ سے دعا ہے اللہ پاک ہمیں مرزے کو سمجھنے کی اور عقیدہ ختم نبوت پر پختہ رہنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اللهم انت السلام ومنك السلام، حينا ربنا بالسلام وادخلنا دار السلام، تبارك ربنا وتعالى يا ذا الجلال والاكرام۔ اللهم ارنا الحق حقا وارزقنا اتباعه، وارنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه۔ اللهم انا نسألك التقى والعفاف والغنى، وصلى الله على النبي الكريم محمد وآله وصحبه اجمعين برحمتك يا ارحم الراحمين۔